پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ حاضرین، نبوت و رسالت یہ کیا ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں نبی اور رسول؟ آسان انداز میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسالت کی شان بفضلہ تعالی نصوص و احادیث سے ثابت ہو گئی۔ اس سے پہلے آپ نے سرکار کی رسالت کے متعلق آیتیں حدیثیں بیان فرمائی، اس کا ذکر فرما رہے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہمارے عالم کی اصطلاح کے موافق اس کو کیا سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں، قرآن مجید میں تفصیلات جو آئی تھی وہ بیان فرما دیا، حضرت فرما رہے ہیں، لیکن یہ بھی معلوم نہیں ہوا کہ ہماری دنیا میں سمجھنے کے لیے ہم کیسے سمجھیں کہ رسالت کس کو کہتے ہیں، نبوت کس کو کہتے ہیں، اس کی کوئی مثال ہونی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے عالم میں بادشاہ ہوتا ہے، اس دنیا میں جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ یعنی پوری مملکت کا بادشاہ، اور کوئی اس کی ریاستوں کا بادشاہ، کوئی محلے کا بادشاہ، اب اس کے علیحدہ علیحدہ نام ہوتے ہیں جو بھی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے اس عالم میں بادشاہ ہوتا ہے، عالم روحانی میں رسالت ایک بادشاہت ہے، یعنی یہ جسمانی عالم میں یہ بادشاہت ہے تو روحانی عالم میں رسالت ایک بادشاہت ہے، اور اس میں کئی بادشاہ گزرے، رسالت اور روحانیت میں کئی بادشاہ گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب بادشاہ ہیں، لیکن ان بادشاہوں کے بادشاہ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سارے جہاں کی بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یعنی رسالت روحانی عالم کی بادشاہت ہے۔ حضور حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ حدیث شریف سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ رسالت روحانی بادشاہت ہے۔ اس کا ثبوت حدیث شریف سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ کنز العمال کی کتاب الفضائل میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں ہوتے ہیں، ہر نبی کے 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں، اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے آسمانی وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں اور میرے زمین کے وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع پر اور آپ کی اس شان پر کہ بادشاہ 2 عالم ہیں، مگر یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں کا بادشاہ ہوں، میں زمین کا بادشاہ ہوں، بلکہ حضور یہ فرما رہے ہیں آسمانوں میں بھی میرے وزیر ہیں، زمین میں بھی میرے وزیر ہیں، یعنی حضور کونین کے شاہ ہو کر بھی اپنے کو خود شاہ نہیں فرماتے۔ یہ تواضع کی شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہم گھر کے مالک ہوتے ہیں تو پورے جہاں میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم گھر کے مالک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی مخلوق کے بھی بادشاہ ہیں، زمینی مخلوق کے بھی بادشاہ ہیں۔ دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے، لیکن کوئی ریاست کا، کوئی مملکت کا، کوئی چھوٹی دنیا کا، کوئی بڑی زمین کا، سارے جہاں کا ایک بادشاہ یا ساری زمین کا ایک بادشاہ آج تک کوئی نہیں گزرا۔ دنیا میں 2 بادشاہ ایسے آئے جو ساری زمین پر حکومت کرنا چاہے لیکن نہیں کر سکے، حضرت ذوالقرنین اور عالمگیر اورنگزیب، یہ 2 حضرات ایسے ہیں جو پوری زمین پر حکومت کرنا چاہے مگر نہیں کر سکے دونوں بھی۔ تو پوری زمین کا ایک بادشاہ بھی آج تک دنیا میں کوئی نہیں گزرا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ زمین کے بھی بادشاہ ہیں، آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ زمین آسمان کے جب ہیں تو سارے جہاں کے ہیں، لیکن اتنی بڑی سلطنت کے باوجود ایسے شاہ 2 جہاں ہو کر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، بلکہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرے وزیر آسمانوں میں ہیں، میرے وزیر زمین میں ہیں، یعنی سرکار شاہ ہو کر بھی اپنے وزیروں کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھو میرے وزیر کون ہیں؟ آسمانوں میں جبرائیل و میکائیل اور زمین میں ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔
تو بہرحال حاضرین، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت ہے۔